یہ ظلم میرے خلاف نہیں، اس ملک کے خلاف ہے، آپ کے خلاف ہے، آپ کے جو مسائل ہیں ان کے ساتھ مذاق ہے۔ پوری دنیا دیکھ رہا ہے کہ ہم جا کے بتاتے ہیں کہ پاکستان میں اتنا تباہ، غربت کے لکیر کے نیچے اتنے لاکھ لوگ دکھیلے گئے، نہ کسان کام کر سکتا، نہ محنت کش کام کر سکتا، یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ ہم نے پوری دنیا کے ساتھ مل کے ترقی کرنا ہے۔ تو وہ دیکھتے ہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، لانگ مارچ، ڈرامہ، تماشا۔ اس طریقے سے نہ ملک چلتا ہے، نہ سیاست ہو سکتا ہے۔ ہم تو اپنے مخالف کو کہیں گے کہ پہلے وہ انسان بنے، پھر وہ سیاستدان بنے۔ پاکستان بچے گا، پاکستان کا معیشت بچے گا، پاکستان کے عوام بچیں گے تو پھر کوئی ایسا ملک ہوگا جس میں ہم وزیر اعظم کے کرسی پہ لڑ سکتے ہیں۔ ایک طرف عمران کا ضد، سلیکٹڈ کا انا، اور دوسری طرف ہمارے سیلاب کے متاثرین، ہمارے معاشی جو سیلاب ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ بھگت رہے ہیں۔ اور ہمیں اس کو اب درست کرنے کے لیے ٹائم لگے گا۔ اتنا زیادہ نقصان کو چند مہینے میں ہم حل نہیں کر سکتے۔ شکر الحمدللہ میں نے ٹائملی وقت پہ جو اقوام متحدہ کا سربراہ ہے، جو سیکرٹری جنرل ہے، جو نیو یارک میں یونائٹڈ نیشنز کو سنبھالتا ہے، اس کو میں نے یہاں پاکستان خود دعوت دے کے لے کر آیا، لڑکانہ کو دکھایا، بلوچستان دکھایا کہ وہ خود اپنا آنکھوں سے دیکھ سکے کہ ہمارے ہاں نقصان کیا ہوا ہے۔ یہ واقعی قیامت سے پہلے قیامت ہے۔ وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ اس کا اپنا ملک کا پورا حصہ اگر ڈوب جاتا، اتنا لوگ، نہ اتنا نقصان ہو جاتا۔ اور ہم اس کی شکر گزار ہے کہ وہ ہر قدم پہ پاکستان کا مدد کر رہے ہیں۔ آپ کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں بھاگ دور کر رہا ہوں، کبھی کسی ایک ملک سے، کبھی ایک دوسرا ملک سے، کبھی کسی تیسرا ملک سے، کہ میرے لوگ ڈوب چکے، ان کے گھر تباہ، ان کے فصل تباہ۔ جو پہلے غریب تھے ان کے لیے تو انتہا ہے مصیبتوں کا، لیکن پہلے جو غریب نہیں تھے، جو اپنا کاشتکاری کرتے تھے، اپنا محنت مزدوری کرتے تھے، سفید پوش ہوتے تھے، ایک سیلاب کے بعد سب کے سب غربت کے لکیر کے نیچے دکھیلے گئے ہیں۔ اگر 30 ارب ڈالر کا معاشی نقصان ہوا تو اس کا آدھا وسائل جمع کرنے کے لیے ہمیں سال سے تو زیادہ ٹائم کی ضرورت ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی ہم بہت شکر گزار ہے یونائٹڈ نیشنز کا سیکرٹری جنرل کا کہ وہ جنوری 9 پہ یورپ میں وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ اور یونائٹڈ نیشنز کا، اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل مل کے پاکستان کو ایک بار پھر تعمیر کرنا، سیلاب متاثرین کا مدد کرنا کا سلسلہ وہ لانچ کریں گے، اپنا پروگرام دنیا کے سامنے رکھیں گے، اور وہ پروگرام انشاءاللہ تعالی میں دنیا بھر میں لے کے جاؤں گا کہ کیسے اور کس طریقے سے ہم مل کے نہ صرف سیلاب متاثرین کو مدد کر سکتے ہیں، ہمارا ذرائع معیشت اور جو لوگ ذرائع معیشت کا حصہ ہے، جو سب سے زیادہ نقصان میں ہے اس سیلاب سے، ان کا کیسا مدد کرنا ہے، اور پورا پاکستان میں ایسا انفراسٹرکچر میں انویسٹ کرنا کہ ہم ایک بار پھر پاکستان کا تعمیر نو کر سکے۔ اس سلسلہ میں میں خاص طور پہ آپ سب کو اور سب کے سامنے چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب کو کا تعریف بھی کرنا چاہوں گا، شکریہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو کمال شاہ صاحب، مجھے بتانے تو دے تالیاں سے پہلے، جو کمال شاہ صاحب نے کیا میں آپ کو سمجھاؤں۔ جب بارشیں چل رہے تھے، ابھی تک پورا سیلاب جمع نہیں ہوا، تو شاہ صاحب نے اس وقت سے سندھ کے جو پروجیکٹس ضروری ہوگا،
سیلاب سے تعمیر کرنے کے لیے، سیلاب سے نکلنے کے لیے، عوام کے لیے جو جو پروجیکٹس ضروری تھے ان کے لیے وہ پورا تیاری کیا، پورے سکیمز بنائے میرے لیے کہ گھروں کو ہم کیسے تعمیر کریں گے، زراعت کو ہم کیسے بحال کریں گے، غربت کا مقابلہ کیسے کریں گے، اتنا اریگیشن کا ہم کیسے صحیح کریں گے، پورے سکیمز تیار کیا، ٹائم سے پہلے مکمل کیا۔ اور اب جب میں امریکہ میں تھا، آپ کا شاہ صاحب کی محنت کی وجہ سے، آپ کا شاہ صاحب کی تیاری کی وجہ سے میں اس پوزیشن میں تھا کہ ہم ورلڈ بینک سے، جو عالمی بینک ہے، اس سے $2 ارب کا قرض سندھ کے عوام کے لیے، سیلاب کے متاثرین کے لیے کا بندوبست کیا۔ اور یہ صرف اس لیے ممکن تھا کہ سی ایم صاحب نے وقت سے پہلے، اگر سی ایم صاحب کی طرح دوسری جگہوں سے اتنا ہی تیزی اور محنت کے ساتھ کام کیا جاتے، مجھے دیا جاتا، تو ان کے لیے بھی ایسا ہی بندوبست کیا جاتا۔ لیکن انشاءاللہ 9 جنوری کو پورا ملک کا پروگرام بھی ہوگا، سندھ کا پروگرام بھی شروع ہوگا، اور ہم وہ وسائل اکٹھے کرنے کا سفر، وہ جدوجہد شروع کر سکیں گے۔ جو پیسہ آپ کا سی ایم سندھ کی محنت کی وجہ سے ہمیں جلدی مل رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کو ذرا بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ جو سیلاب ہے، ایک حادثہ ہے قدرت کی طرف سے، قیامت سے پہلے قیامت ہے، مگر اس موقع کو استعمال کر کے میں چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ سفر مکمل کرتے ہیں، یہ تعمیر کا کام مکمل کرتے ہیں، یہ ورلڈ بینک کا پیسہ، دوسرا پیسہ، ہم سب کا حصہ، صوبہ سندھ کا، وفاق کا، سب شامل کر کے ہم سیلاب متاثرین کو اتنا مدد کریں، ہم بے گھر سیلاب متاثرین کو اتنا مدد کریں، سیلاب متاثر ہاریوں کو اتنا مدد کرے، مزدوروں کو اتنا مدد کرے کہ وہ کہہ سکے کہ اس مدد کے بعد ہمارا وہ پوزیشن، ہمارا معاشی طاقت سیلاب آنے سے پہلے جو ہمارا حال تھا اور آج جو ہمارا حال ہے، وہ سیلاب سے پہلے سے بھی بہتر ہے۔ ہم ایسے کام کرنا چاہتے ہیں، ہم ایسے کام کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سیلاب کے متاثرین، چاہے وہ سندھ میں ہو، بلوچستان میں ہو، پنجاب میں ہو، پورا ملک میں ہو، کہ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کیے جائیں۔ اگر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتے ہیں تو پورا ملک کا معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا۔